بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کہ پچھلی دفعہ اعظم سواتی نے گفتگو کی، ٹویٹ کی، 45 ایف آئی آرز اور پھر ننگا کر کے انہیں مارا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی فوج، انٹیلیجنس اداروں پر شدید تنقید کی۔ عمران خان نے بھی حالیہ دنوں میں کہا کہ پالیسی ابھی بھی باجوہ کی چل رہی ہے۔ آپ کو ایک تقریر سنوانے جا رہے ہیں جو اعظم سواتی نے کی۔ انہوں نے آئی ایس آئی آرمی چیف سے مخاطب کرتے ہوئے جو تقریر کی، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس تقریر سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ کیا اس دفعہ دوبارہ اعظم سواتی کے خلاف ایکشن ہوگا اس خطرناک تقریر پر، یا اب چیزیں بہتر ہو چکی ہیں؟ کیا پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ اعظم سواتی کی اب تک کی زندگی کی خطرناک تقریروں میں سے ایک ہے۔ یہ ذرا ان کی تقریر ملاحظہ کیجئے گا۔ بدقسمتی سے یہ اختیار اس سے بالا تر پاکستان کے آرمی چیف کے پاس رہا ہے۔ وہ اپنے بوٹ کی نوک کے اوپر جو ہے اس آئین کو، جس کو اس نے حلف کیا ہوا ہے، نہیں سنیں یہ بات میں غصے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں وکیل ہوں، میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اصلاح کے لیے، تاکہ میری آواز میرے موجودہ آرمی چیف کو، جو ہماری آرمی کی اور پاکستان کی عزت ہے، اس تک پہنچے اور اس کی اصلاح ہو کہ پاکستان کے وکلاء جو رول آف لا کی اتنی بڑی مہم و تحریک چلائے ہوئے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے وکلاء، رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیاد کرپشن ہے، اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے؟ آرمی چیف۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے، ارد گرد لوگوں نے، جرنیلوں نے کرپشن نہیں کرنی، ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکے، سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں، بیوروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، اور میرا ملک آزاد ہو جائے۔ دیکھ لیں مشرف کو، دیکھ لیں کہاں ہے، کتنی کرپشن کی۔ آپ دیکھ لیں کیانی کو، دیکھ لیں، میرا ملک لوٹ کے چلا گیا۔ اور جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے ریاست سے، میری افواج سے۔ میری افواج تو پنشن کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی تنخواہ کے لیے میری بہادر افواج اس وقت آئی ایم ایف کے غلام ہیں کہ ان کو وقت کے اوپر جو ہے وہ تنخواہ ملے گی۔ آپ دیکھ لیں وہ جو سعودی عرب میں ہے، کیا نام ہے اس کا، راہیل شیخ، اس کو دیکھ لیں، اور پھر اس کا موازنہ کریں میرے سب سے بڑے دشمن اس وقت جو آرمی چیف ہے، 7 گنا بڑی افواج کا، جو اپریل کے اندر مقرر کیا، جس کا نام ہے جنرل پانڈے، اس کی ٹوٹل مالیت اور میرے فوج کے بہادر جرنیلوں اور بہادر افواج کے جوانوں، سن لو کہ اس کی ٹوٹل مالیت 29 لاکھ روپیہ ہے۔ اور جب باجوہ کو پکڑا جاتا ہے، کون پکڑتا ہے؟ میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ کدھر آیا، تو ایم بی آر کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے، جس طرح اعظم سواتی نے کہا کہ تم نے 16 ارب روپیہ جو میرے ملک کا این آر او 2 میں گیا، کیا تم نے کرپشن کی اجازت دے دی گئی ہے؟ تو اس کو ریاست سے جوڑا گیا۔ آپ وکلا ہیں، دیکھ لیں میری ایف آئی آر کو۔ اور جب میں نے ایک جرنیل کو یا 2 جرنیلوں کو باسٹرڈ کہا گیا، تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا۔ جو شرمناک حرکت آج سن لے ذرا ترجمان آرمی کا، میرا سب سے بڑا دشمن، میری قوم، میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام، چند جرنیلوں کا، سب کا نہیں، سب میرے سر کے تاج ہیں، چند جرنیلوں کا کام ویڈیو بنانا ہے تاکہ بلیک میل کر سکے۔ اب سنیں ذرا، تسلسل میرا ختم ہو جائے گا۔
اور ان کا کام میرے ملک کو انہوں نے لوٹ تو لیا ہے، اب ہڈیوں کے اندر جو برادہ ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، یہ میں کوئی نفرت نہیں، اینگر نہیں ہے، ریولجن نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ میرے آرمی چیف، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، قوم کے نبض کی بات کر رہا ہوں، وکلا کی بات کر رہا ہوں، اس آئین کی بات کر رہا ہوں جس کے تابع آپ نہیں ہو۔ اگر ہو تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آئیں، میں ذرا وہ حلف آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو میرا آرمی چیف جو ہے اس نے لیا۔ اس کے بعد اس کا نام do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan۔ ارے آسم علی صاحب، آپ سے پہلے میرے تو جتنے چیف رہے ہیں انہوں تو ایلیجنس لیا ہے دبئی کا، ایلیجنس لیا ہے انہوں نے اسکاٹ لینڈ، بیلجیم اور کہاں کا، سعودی عرب کا۔ تو آپ کا ٹیسٹ ہے، اور اللہ کرے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا ایلیجنس جو ہے آپ کے اس ملک کے ساتھ، اس افواج کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عزت دے کے وہ تمغے آپ کے سینے پہ جو ہے وہ لگائے ہیں، جو میرے افواج کی اور میرے 22 کروڑ لوگوں کی عزت ہے۔ اب آپ کو اس عزت کا احساس دلا رہا ہوں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ And uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ اگر آپ واقعی اس آئین کے تابع ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف، میرے وکلا سن لیں، آج تک جتنے آرمی چیف رہے اس نے آرمی رول آف لا کو ختم کیا، اس لیے کہ وہ کرپٹ تھے۔ میرے چند جرنیل کرپٹ، میرے چند ججز کرپٹ، میرے بہت سارے بیوروکریٹ کرپٹ، میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ، لیکن اس کا منبع اوپر سے ہے۔ اگر آرمی چیف جو طاقت کا سچ چھپا ہے، جو اس آئین کے اوپر ہے، اس آئین کے تابع وہ نہیں ہے۔ اگر وہ تابع ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اس کے ایک ذیلی ادارے، ISI ہماری عزت ہے، ہماری حفاظت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا، جس کو پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں، اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا۔ ہر ادارہ اس کے تابع ہے۔ کیا کسی IG کی اتنی طاقت ہے اعظم سواتی جیسے پاورفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر 45 FIR کرا اور پورے پاکستان کے اندر اس کو گمایا جائے؟ یہ وہ ISI کا وہ ونگ ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہے، جن دلالوں کے ذریعے سے ہے مجھ پہ FIR کرائی گئی، اور میں اپنے وکلا، سب وکلا جگہ جگہ میرے لیے کھڑے تھے، میں ان ججوں کا بھی، جس میں ہاشم کاکڑ میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے، وکلا کی عظمت بن چکا ہے، کہ آغا اور اس قسم کے بے شمار ججز آج بھی ذیلی عدالتوں کے اندر، چھوٹی عدالتوں کے اندر بھی ایسے ججز ہیں جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا عامر فاروق جو آپ کا اور ہمارا اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے، اس کے فیصلوں کو پڑھیں، جس کو میں نے 6 پیجز کا لیٹر لکھا تھا، میں نے کہا تو پریجوڈس ہو، تم باعث ہو تو میرا مقدمہ نہیں سن سکتے۔ 9 دن اس نے زائد مجھے جیل کے اندر رکھا۔ یہ ہے آپ کا رول آف لا، یہ وہ حقائق ہیں، مفروضے نہیں، جس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے۔ آپ نے اپنے آرمی چیف کو اس کے تابع لانا پڑے گا۔ آپ نے کرپشن کو، جو چند جرنیل کر رہے ہیں، جو چند ججز کر رہے ہیں، جو ہم سیاستدان کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی، یہ تحریک جو تعداد تھا آپ نے، ہمارے وکلا نے شروع کی ہے،
یہ ہماری عظمت کی نشانی ہے. اس سے میرا ملک جو ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مجھے آدمی یہ بتا دے اس مجمع کے اندر، اس تقریب کے اندر یا اس سے باہر، کہ دنیا میں ایک ملک بتا دے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ اور کامیاب. ایک ملک صرف آج کا نہیں، 2000 سال جب تاریخ لکھی گئی ہے، اس لکھی ہوئی تاریخ میں مجھے ایک ملک بتا دیں وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی ہے، کنگشپ ہے. ایک ملک بتا دیں کہ جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو اور اس نے ترقی کی ہے. افریقن ملک اور اپنے ممالک کو دیکھ لیں. اعظم سواتی $2.5 پہ جا کے امریکہ میں ماں کو سویپ کرتا ہے اور انٹرپرینور بنتا ہے، اس لیے کہ کرپشن نہیں، سفارش نہیں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ہدف نہیں بنا رہا، میں اس کو ذمہ داریوں کا احساس بتا رہا ہوں جس کا اس نے اس آئین کا حل میرے آرمی چیف نے دیا. آرمی چیف محبت اور احترام سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ ڈالا ہے اس طرح نہ کریں تو میرا ملک ایک دم سے اٹھ جائے گا. اس میں قانون کی حکمرانی خدا کی قسم پیدا ہو جائے گی اور پھر ہم IMF کے دستگر یا امریکہ کے قتل بھی نہیں رہیں گے. ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے جئیں گے. آج اپنی معاشی حالت کو ذرا دیکھ لیں. 3.2 بلین روپے آپ کے پاس، وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے. اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جس میں ہم کہتے تھے نکلنی قوم ہے، 33 ارب. اور پھر اپنے بڑے دشمن کو دیکھ لیں، $476 ارب اس کے پاس ریزرو ہے. آپ کیسے میرے ان بچوں کو، میرے ان بیٹوں کو، بھائیوں کو کس طرح تنخواہ ادا کرو گے جو روزانہ اپنے خون سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ جا کر آسٹریلیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے خزانے جو ہے اس ملک کو لوٹ کر کے لے کے نہیں جاتے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات، آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا. اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے شاداب جاوید صاحب کہ وہ کرپشن کر سکے. میرے دوستو، قومی سلامتی کیا ہے؟ قومی سلامتی ہے عوام. آج جنرل صاحب بچہ خاص کر 1 کروڑ لوگ میرے، تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جرنیل آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. اعظم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا، رشید شیخ کو گرفتار کر دیا، فواد چودھری کو تو گرفتار کر دیا، شمدانہ گلزار کے اوپر تم نے مقدمہ کر دیا، شہباز گل کو جو ہے تم نے ننگا کیا. لیکن اس سے اثر کیا ہے؟ بچہ آج نفرت کی فضا پیدا ہو جائے گی جس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے اگر تم نے افواج کی عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں بنے گی، تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کردار کا پیکر میرے سامنے، میری قوم کے سامنے، میری افواج کے سامنے، میری ریاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. اور یہ جو رول آف لا کی مومنٹ ہے، یہ ان کرپٹ جرنیلوں کو، ان کرپٹ ججوں کو، خدا کے فضل سے کرپٹ سیاستدانوں کے لیے موت کا پیغام ہے.